ہر ایک صبح اور شام جب ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان تمام بے پناہ نعمتوں کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا، اور وہ تمام چیزیں جنہیں ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بھی چیزیں تمہیں نوازی گئی ہیں اور جس کو تم اپنی قسمت سمجھ بیٹھے ہو اور جس کا تم شکر ادا کرنا بھول جا رہے ہو، ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اور قدر کیا کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سورہ ابراہیم میں خود فرماتا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر گزار رہو گے نا تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا، اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ بے حساب ہے۔ اس کا حساب نہیں کہ آپ کو شکر گزاری کے لیے کتنے % برکت ہوگی یا کتنی مقدار میں برکت ہوگی، بلکہ اللہ تو ایسی ایسی نعمتوں میں اضافہ کرے گا جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، جس کا کبھی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ پر توکل کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے اور ایسی ایسی چیزوں سے نواز دیتا ہے جس کا اس کے بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، بس توکل قائم ہونی چاہیے۔ تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور راستے بھی نکل جائیں گے، بس تم یقین مضبوط رکھو۔ اللہ تو وہاں سے راستے بنانا جانتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ پکا ہونا چاہیے کہ تمہاری مشکلیں وہی حل کرے گا، اور تمہیں کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس کے لیے سجدے میں جھک جاؤ اور اس سے مانگو۔ وہاں جہاں تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، وہاں وہ رب العزت ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی تمہاری تکلیف کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑتا، بس تم توکل رکھو۔ وہ حساب بھی نہیں رکھتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھرا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر اگر اللہ پر یقین مضبوط ہو تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جہاں پر امید دم توڑ دیتی ہے نا، اسی راستے پر کن کے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے سکتا ہے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پر توکل تو وہ خوبصورت رشتہ ہے آپ کا آپ کے رب سے، جو شاید ایک اولاد کا اس کی ماں سے بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کی رضا کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہو اور کسی بھی چیز میں اپنی ہار کو اللہ کی مرضی سمجھ لیتے ہو نا، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا دنیا کا میدان، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ لیکن جب آپ اللہ پر توکل نہیں رکھو گے نا تو آپ کی ہار آپ کو سچ میں ہار دکھے گی، چاہے وہ میدان کی ہو یا دنیا کی۔ جب آپ اللہ پر توکل نہیں رکھو گے نا تو آپ کی ہار آپ کو سچ میں ہرا دے گی، کھیل کے میدان میں بھی اور دنیا کے میدان میں بھی، کیونکہ کھیل میں کھیلنا آپ کی قسمت ہے، لیکن جیتنا آپ کی ملکیت نہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے آپ کو وہ کون سا مقام دے رہا ہے۔ اگر آپ توکل پکا رکھو گے نا تو اس بات پر آپ کو پورا یقین ہوگا کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ یہ اداسیاں تو بس ایک ذریعہ ہوتی ہیں ہمارا رابطہ اللہ سے مزید مضبوط کرنے کے لیے۔